بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر محمد سمیع الرحمان ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور ان کا لقب آزر تھا، اور وہ وہاں پہ مشہور بھی آزر کے نام سے تھے۔ ان دنوں پوری دنیا میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اس لعنت سے محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنائی عطا کر دی تھی، اور جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 73 مرتبہ آیا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو آپ نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو دعوت دی۔ آپ کا والد بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ذکر کیجیے آپ کتاب میں ابراہیم کا، وہ بڑا راست باز نبی تھا۔ جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، اے میرے والد، تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کہنے لگے، اے میرے والد، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر اور میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے والد، تو شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے تجھے عذاب پہنچے اور تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ والد نے کہا، اے ابراہیم، تو میرے خداؤں سے راہ گردانی کرنے والا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور کچھ عرصہ میرے سامنے سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سلام ہو تم پر، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، لیکن جب یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اپنے والد سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے۔ آپ والد کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرتے رہے اور ان کو بت پرستی سے روکتے رہے اور قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ قوم سے فرماتے، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ قوم کی اس گمراہی پر آپ بے حد غمگین رہتے، آپ سوچتے رہتے اور قوم کے لیے پریشان رہتے۔ جب قوم نے آپ کی نصیحتوں کو نہ مانا تو آپ نے بھی مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شرک اور فساد کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، یعنی ان بتوں کو توڑ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی بتوں کے توڑنے کی دھمکی دیتے رہے، اور اس دھمکی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عید کا دن آ پہنچا۔ وہ لوگ بتوں کے نام پہ ہر سال میلہ منعقد کرتے تھے، اور یہ میلہ شہر سے باہر منعقد کیا جاتا تھا، جس میں تمام لوگ شرکت کرتے۔ اس میلے کو وہ عید کے تہوار کی طرح مناتے تھے۔ جب سب لوگ میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ہی ٹھہرے رہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور اپنا کلہاڑا بھی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبودوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ ان عقل کے اندھوں میں ذرا بھی عقل ہوتی اور وہ ذرا بھی غور و فکر کرتے تو ان کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی۔ ان کے معبودوں کا جو حشر ہو چکا تھا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ وہ بت جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے
وہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ مگر اپنی جہالت، کم عقلی اور گمراہی کی وجہ سے وہ کہنے لگے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ پھر کہنے لگے، ایک نوجوان ہمارے معبودوں کی برائی کیا کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ لڑکا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ سب اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کو سب کے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہی تھے۔ پھر تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھر بھرے مجمع میں آپ سے پوچھا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی جو بڑا بت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ نے کہا، اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا یہ کام چھوٹے بتوں کے ساتھ، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے اس بڑے معبود سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے کسی کو کیوں نہ چھوڑا۔ اس قدر واضح بات جان کر بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے۔ پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ بول نہیں سکتے؟ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے؟ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت خوب اچھی طرح کھول کر بیان کر دی۔ سب کچھ جان جانے کے بعد بھی قوم کفر پر ڈٹی رہی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے لیے آتش کدہ بناؤ، پھر اس کو اس میں پھینک دو۔ اس فیصلے کے بعد مشرکین مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک یہ کام جاری رہا۔ پھر ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا گیا اور سارا ایندھن اس میں جمع کر دیا گیا۔ پھر ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی اور خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی بلند آگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق پر بٹھایا گیا۔ یہ منجنیق ہیزن نامی ایک شخص کے خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ سب سے پہلی منجنیق ہے جو دنیا میں بنائی گئی اور صرف اسی مقصد کے لیے بنائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاریگر کو زمین میں غرق کر دیا۔ وہ جو ہیزن نامی کاریگر تھا جس نے منجنیق بنائی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں غرق کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ دیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ برابر پڑھتے رہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بادشاہی صرف تجھے زیبا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، آپ حکم دیں میں بارش برسا دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ آگ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام شاداب باغ میں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پکار اٹھا، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا تو والدہ نے آپ کو آواز دی، اے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرے ارد گرد آگ سے مجھے نجات عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آئیے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس پہنچ گئیں اور آگ نے انہیں چھوا تک بھی نہیں۔ انہوں نے آپ کو گلے لگایا، بوسہ دیا اور واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے ان دنوں اور راتوں سے زیادہ عیش کے دن اور راتیں میں نے نہیں دیکھی۔ میں چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اسی طرح آگ میں گزر جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ انہوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ پورے بابل شہر سے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، باقی تمام لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اور یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے تھے؟ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی، اور اس وقت نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جن بادشاہوں نے اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کی، ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان مومن تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر یہ 2 کافر تھے۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ والے معجزے کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو بلایا جس کے قتل کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، جبکہ ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ویسے یہ اہم کانہ فعل تھا، لیکن اس نے یہ تاثر دیا لوگوں کو کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میرا کام بھی ہے۔ اس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کیا تھا۔ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اس کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ نمرود کی بادشاہی کا عرصہ 400 سال بنتا ہے۔ وہ ایک باغی، سرکش، جابر اور انات پرست حکمران تھا۔ اس کی تمام کوششوں کا مرکز و محور صرف دنیاوی عیش و عشرت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو وہ چڑ گیا اور کہنے لگا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر آباد کہا۔ ہجرت کر کے آپ ملک شام آ گئے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنا چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ ادھر بابل میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے ایمان باللہ کی دعوت دے، لیکن نمرود نے فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے پھر اللہ کی طرف بلایا، مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری بار بھی اس کو دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا، تو اپنا لشکر جمع کر لے اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اکٹھا کر لیا۔ اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا۔ مچھروں نے اس کی فوج کے گوشت کو کاٹ کھایا اور خون پی ڈالا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اسے اذیت سے 2 چار کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو ایک مچھر کے ذریعے عذاب دیا اور وہ اسی اذیت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے شہر حران میں رہنے لگے۔ یہاں کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھائیں گے کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان لوگوں کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ رات کے ٹائم جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے، ان کے ساتھ نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا۔ اس چمک دمک کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ بس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز پھر ان لوگوں کے ساتھ آئے تو چاند کو دیکھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ غور کریں
کہ آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ چاند ستاروں سے بھی بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، میں بیزار ہو گیا ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ اب آپ نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی؟ جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا میں ان سے نہیں ڈرتا۔ پھر جب قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے ملک مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ مصر کا بادشاہ شیطان تھا۔ اس کا معمول تھا جب کسی مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا اور عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اگر عورت کسی اور رشتہ دار کے ساتھ ہوتی تو پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی عادت کا علم تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو کہنا میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اس وقت ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود دینی بہن بھائی تھا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا، اس نے حضرت سارہ سے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کہنے لگا آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دست درازی کا ارادہ کیا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ حادثہ 3 دفعہ ہوا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو محل سے رخصت کیا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھی بھیج دیا۔ حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے بتایا اللہ تعالیٰ ظالم کی سازش کے لیے کافی رہا اور اس نے مجھے ہاجرہ خدمت کے لیے دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے بیت المقدس کو واپس تشریف لائے۔ اسی مقدس سرزمین سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج جب آپ واپس آئے تھے تو آپ کے ساتھ مال و متاع اور خدمت کے غلام اور خادم تھے۔ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ مقدس سرزمین تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بیت المقدس کا بادشاہ بھی آپ کی تعظیم کے لیے نکلا، نہایت عزت اور تکریم سے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک اسی ملک میں قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے لیکن اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، آپ میری خادمہ حضرت ہاجرہ کو اپنے حرم میں داخل فرمائیں۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا تمہارا بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے اس کو برکت دی اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا اور اس کے اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے 12 بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک عظیم قوم کا سردار بناؤں گا۔ اور یہ بشارت اس امت عظیمہ سے متعلق ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور انہیں بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ کہتے ہیں ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ جب آپ اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور بولی ابراہیم ہمیں پریشانی کی حالت میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا
تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور خاموش ہو گئے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے دور چلے گئے جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ قبلہ رو ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے شوق و محبت ڈال دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں، لیکن وہ زیادہ دیر یہ منظر نہیں دیکھ پائیں، اس لیے وہ پانی کی تلاش میں وہاں سے چل پڑیں۔ قریبی صفا کی پہاڑی نظر آئی، وہ اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کوئی ہے تو نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتریں، پھر دوڑی نشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نظر آئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے لوگ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ 7ویں بار جب وہ مروہ پر پہنچیں تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اپنے دل میں کہا ٹھہرو۔ پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے، پھر بھی آواز سنی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم پر ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری یا اپنے پر سے زمین پر ضرب لگائی تو پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مٹی سے پانی کے ارد گرد حوض سا بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر پانی سے مشک بھرنے لگیں، مگر چشمہ جوش مارنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے پانی پیا، بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ تب آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد نئے سرے سے تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ جب وہ وادی میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ منڈلاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ تلاش کرتے کرتے پانی تک جا پہنچا اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اسی طرف چل دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس موجود تھیں۔ ان لوگوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے ٹھہرنے کی، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہاں بلا لیا۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے بھی ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی، لیکن فصاحت و بلاغت میں ان پر بھی بازی لے گئے، یہاں تک کہ ان کو حیران کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم کی ایک عورت سے ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنا چاہتے تھے، بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا تو بہو نے جواب دیا ہم بہت بری حالت میں ہیں، یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور ہمارے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ الغرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا خامند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو روحانی طور پر نبوت کی خوشبو محسوس کی، اور بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ان بزرگوں نے
آپ کو کوئی وصیت بھی کی؟ تو اس نے کہا ہاں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سے ان کا سلام کہنا، نیز آپ کو ان کا پیغام بھی دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسی خاندان کی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا وہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے گھر کے حالات کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ گوشت ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تیرا خامند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، ہمارے گھر آج بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور ان سے ہونے والی گفتگو بھی بیان کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے اور دروازے کی چوکھٹ آپ ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ارد گرد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں باپ بیٹا نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا لائے تاکہ والد اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بنانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں تعمیر میں لگے رہے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے فرزند، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ نیک خصلت بچے نے فوراً جواب دیا اے میرے والد جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راست بازی، اللہ تعالیٰ اور اپنے والد کی فرما برداری کا کمال جذبہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی۔ لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور بچے نے بھی کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری نے نہ کاٹا۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی اے ابراہیم،
بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سیاہ آنکھوں والا بڑے سینگوں والا ایک مینڈھا بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا جو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی خوشخبری دی۔ جب حضرت سارہ نے سنا تو تعجب سے کہنے لگیں، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ فرشتے کہنے لگے، تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر۔ اے ابراہیم کے گھرانے والو، بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار کا استعمال فرمایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے مانگ نکالی اور سب سے پہلے ختنہ بھی آپ نے کیا۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے مونچھیں بھی آپ نے کٹوائی، سب سے پہلے زیر ناف بال بھی آپ نے صاف کیے اور سب سے پہلے آپ نے بڑھاپا دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کی تدفین حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی۔